اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، پھر اس کے بعد ان آیات کی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے من جو کانا ہوا عدوًا دشمن لجبرائیل جبرائیل علیہ السلام کا۔ کل من کانا عدوًا لجبرائیل کہہ دیں جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ نزلہ انہوں نے یہ نازل کیا قلب کا تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی کہ جو یدئی ہے اس سے پہلے ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ کل من کانا عدواً لجبرائیل کہہ دے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، فَإِنَّهُ نزلہ علی قلبک بِإِذْنِ اللہ تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا، یعنی قرآن پاک آپ کے دل پر نازل کیا، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو آپ کے پاس ہے، وہدی و بشریٰ للمؤمنین اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ من کانا جو ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبرائیل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرائیل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، تو جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف آیات مبینات واضح نشانیاں، وما اور جو یکفرو انکار کرے گا بہا اس کا الا الفاسقون، وما اور نہیں یکفر بہا انکار کرے گا اس سے الا الفاسقون فاسقوں کے علاوہ، وما یکفر بہا الا الفاسقون اور اس کو فاسقوں کے علاوہ کوئی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اولا جب کبھی کلما جب کبھی بھی عہدوا انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی وعدہ، نبذہ تو توڑ دیا، فریق منہم اس میں سے ایک فریق نے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے۔ کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم جب کبھی انہوں نے کوئی ایسا وعدہ کیا تو ایسا نہیں کہ انہوں نے توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ہی ایمان نہیں لاتے۔ ولما اور جب کبھی جاءہم ان کے پاس آیا رسول کوئی رسول عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی کہ جو معہم ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہور میں اپنے پشتوں کے پیچھے، کأنہم کہ جیسے کہ وہ لا نہیں یعلمون جانتے ہی نہیں۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے ایک فریق اہل کتاب نے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون کہ جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، واتبعوا تو انہوں نے پیروی کی، ماں جو کچھ تتلو پڑھتے تھے شیطان اور شیطان، علی پر ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، واتبعوا ما تتلو شیطان علی ملک سلیمان اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یا حکومت میں پڑھتے تھے، وما اور نہیں کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن شیطان کافرو نے کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، ناسا لوگوں کو، سحر جادو،
وما کفر سلیمان ولکن الشیطان کفروا یعلمون الناس السحر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما، اور جو کچھ انزل علی، اتارا گیا علی پر ملکین دو فرشتوں پہ، بابل، بابل والے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ وما، اور نہیں، یعلمان، وہ سکھاتے تھے دونوں، من احدن، دونوں میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، انما، کہ بے شک، نحنو، ہم ہیں، فتنۃ، آزمائش، فلا، پس نہیں تکفر، کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو یفرقون، جدائی ڈالتے، بہی، اس سے، بین درمیان، مرے، شوہر کے، وزوجہی، اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، پس وہ ان سے سیکھتے، ان دونوں سے سیکھتے، وہ سیکھتے جو جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وما، اور نہیں، ہم وہ، بدارین، نقصان پہنچانے والے تھے، بہی، اس سے، من احدن، کسی کو بھی، اللہ، سوائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے، ما، جو کچھ، یضرہم، انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ولا، اور نہیں، ینفعہم، انہیں نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، عالم، وہ جان چکے تھے، لمن اشتراہ، جس نے یہ خریدا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ وَلَقَدْ، عالم، لمن اشتراہ، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، البتہ وہ جان چکے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے، ما شروا، جو انہوں نے بیچ دیا، بہی، اس سے، انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ وہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لو کانو، لو، اگرچہ کہ، کانو، وہ تھے، یعلمون، جانتے تھے، لو کانو یعلمون، لو، کاش، کانو، وہ ہوتے، یعلمون، جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ولو، اور اگر، انہم، وہ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، پرہیزگار بن جاتے، لا، البتہ، مثوبۃ، ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ، اللہ کے پاس، خیرٌ، بہتر۔ لو، کاش، کانو، وہ ہوتے، یعلمون، جانتے، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان آیات کا ترجمہ میں نے لفظی اور با محاورہ آپ کو کرا دیا۔ اس سلسلے میں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو مجھ سے برائے مہربانی پوچھ لیجیے گا۔ اب اس کی ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 99 تک اس کا شان نزول جان لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِیلَ، کہ کہہ دیجئے جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور یہود کو دعوت حق دی تھی، تو انہوں نے اپنے کچھ علماء کو آپ کے پاس بھیجا، جن کا ایک لیڈر عبداللہ بن سوریہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوالات پوچھے جن کے جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تھا، یعنی کہ وہ ایک تو آزما رہے تھے کہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالوں کے جواب بطور نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے جوابات درست دے دیے، انہوں نے درست تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تم مجھ پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین۔ ابن سوریہ نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہاں اگر میکائیل لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ جبریل امین جو ہیں وہ ہم پر عذاب نازل کرتا ہے، اس کی یہود دشمنی بہت مشہور ہے، اور اس کی تازہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رسالت کا لے کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پاس رحمت بنا کر بھیجا، لیکن اس نے یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا، تو تب یہ آیات جو ہیں نازل ہوئیں۔
ان آیات میں یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جبریل امین اپنی طرف سے کچھ نازل نہیں کرتے، وہ تو خدا کے قابل اعتبار پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ جبریل امین جو کلام الہی قرآن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی منشا سے، اس کی رضا سے لے کر آتے ہیں۔ اگر تم اس وجہ سے جبریل امین کی مخالفت کر رہے ہو کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل کیا اور تم پر کیوں نہیں اتارا، تو گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن خیال کر رہے ہو، نہ کہ جبریل امین کا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے 3 وصف جو ہے اس کے بعد بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کتاب جو ہے وہ سابقہ آسمانی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ جو پچھلی کتابوں میں تھا وہی اس کتاب میں بھی ہے، وہی چیز ہے، بس تھوڑی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے، مزید چیزوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی انوکھا پیغام نہیں پیش کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ کلام جو ہے یہ رشد و ہدایت کا پیکر ہے، اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ ایمان والے لوگوں کے لیے یہ بشارت کی خوشخبری ہے، بشارت اور خوشخبری ہے، تاکہ یہود اس کتاب پر ایمان لے سکے۔ اب ان کی مخالفت صرف قرآن مجید کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کے ساتھ بھی مخالفت ہے، جو تورات یا انجیل کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے۔ آیت نمبر 98 میں حضرت جبریل امین کی مخالفت کا لازمی نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص جبریل امین کا مخالف ہے وہ خدا کا مخالف ہے، اور اس سے تمام رسولوں، تمام ملائکہ، حتیٰ کہ میکائیل کی بھی مخالفت لازم آتی ہے، کہ جو انہوں نے کہا کہ میکائیل لے کر آتا تو ہم تب ایمان لے آتے، تو وہ نہ صرف جبریل کی بلکہ تمام ملائکہ کی مخالفت ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی مخالف ہوگا وہ سب کا دشمن ہے، کیونکہ وہ جبریل امین جیسے مقرب فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ شخص کافر ہے اور اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی ہیں، نبوت کے تمام دلائل نازل کیے ہیں۔ یہ آیت اس قدر واضح ہے کہ ان کا انکار محال ہے اور عقل سے بہت دور ہے، کوئی سلیم الفطر انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، صرف وہی شخص اس کے منکر ہو سکتے ہیں جو نافرمان ہیں، عہد شکن ہیں، جن کے پاس عقل و دانش بالکل بھی موجود نہیں ہے، ورنہ جن کے پاس بصارت ہے، بصیرت ہے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی صداقت و دلالت رسالت جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کو انکار جو ہے وہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 میں یہود کی ایک قومی روش کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ قوم جو ہے وہ وعدہ توڑنے والی ہے، غدار قوم ہے، اور ان کا یہ شعار بن چکا ہے کہ یہ وعدے توڑتے ہیں۔ یہود کی تاریخ جو ہے وہ وعدے توڑنے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہود جو ہے وہ ہمیشہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آتا تھا جو ان کو کسی وعدے پر پابند رہنے کا حکم دیتا تھا، تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہوتا تھا کہ جو اس وعدے کو توڑ دیتا تھا اور اسے معمولی سمجھتے ہوئے اسے بالائے طاق رکھ دیتا تھا۔ بالائے طاق کا مطلب ہے کہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہود چونکہ انہوں نے اس امر سے بھی انکار کیا تھا کہ ان سے آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عہد دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عہد شکنی ان کی عادت بن چکی ہے، تو ایفائے عہد تو ایک الگ بات ہے، وہ تو سرے سے ایمان سے بھی آ رہی ہیں، بلکہ اپنی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ وعدہ کرنا اور اس سے مکر جانا وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ اپنی کتابوں کو جس کو یہ اتنا زیادہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری کتابیں ہیں اور ہمارے لیے یہی کافی ہیں، وہ ان پر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ انہی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے وہ ان کو خوشخبری ملی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 101 میں ایک واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے کہ جب ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جس کو وہ بخوبی پہچانتے تھے، جن کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق تھا جو وہ ہر وقت کرتے رہتے تھے، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فی الحقیقت تورات پر ہی عمل ہوتا، مگر ان اہل کتاب میں ایک گروہ نے خود اپنی ہی آسمانی کتابوں کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو مٹانے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نئی زندگی بخشنے کے لیے آئے تھے۔ آیت نمبر 102 میں ہاروت اور ماروت کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیْطَانُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان،
کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہود کے اندر ایک اخلاقی پستی اور مادی زوال جو آیا تھا، اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہو گئی تھی کہ وہ جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے اور عملیات کی طرف جو ہیں وہ بھی آ گئے تھے۔ ان کے اندر بہت ساری جو اخلاقی پستیاں اور مادی زوال تھے وہ تو موجود ہی تھے، یہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ رواج پانے لگا، اور یہ عمل کرنے کی بجائے حرکت کرنے کی بجائے سستی اور بے عملی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہر مشکل کام کا حل جو ہے محض پھونک کو تعویذ اور منتر اس کو اپنے لیے آسان کر گردان لیا تھا کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ان کی اخلاقی زوال کی یہ حد شیطان جو ہے وہ جنوں نے ان کو مزید بہکانے میں لگا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ کام ہوتا تھا، اور نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت بھی جو ہے وہ جادو ٹونے کی مرہون منت تھی۔ اور یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بالکل واضح طور پہ بتا دی کہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہیں، یہ تمہارے باتیں تم تک جو ہے وہ غلط پہنچائی گئی ہیں۔ یہود کا ذہن تو پہلے ان خرافات کی طرف مائل تھا، تو جیسے ہی یہ بات ہوئی تو وہ فوراً اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی طبیعتیں ایسی ہی تھیں جیسے روح ویسے فرشتے، چنانچہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ تعویذ اور جادو سیکھنے اور انہیں جاننے کا دعویٰ کرنے لگے۔ اس طرح دین الہی سے دلچسپی ان کی اپنے آپ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ کفر اور شرک جو ہے وہ پھیل گیا، اور اس کی نسبت بھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں صاف صاف بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا ان خرافات سے، اس قسم کے جادو ٹونے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی نسبت تھی، بلکہ یہ وہ گمراہ لوگ تھے جو شیطان کے راستے پر جادو سیکھا کرتے تھے۔ جادو جو ہے وہ بالاتفاق کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے۔ نبی ہونے کی حیثیت سے تو اس طرح کا الزام اور اس طرح کا بہتان ان پر لگانا دوہرا جو ہے وہ عذاب اپنے لیے خریدنے کے مترادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے جو واقعہ گزرا تھا یہود کا بندر بنا دینے والا واقعہ، اس میں ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ایک نامور پیغمبر تھے، جن کا عہد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 990 سال پہلے کا ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ شہرت پائی، ان کی سلطنت بہت زیادہ وسیع تھی۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان اور جنات پر بیک وقت حکومت جو ہے کرنے کی طاقت دی تھی۔ آپ علیہ السلام کی سلطنت مشرق کی جانب سے شام اور فلسطین، دریائے فرات تک اور مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب آتا ہے جی ہاروت اور ماروت کا تذکرہ۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ ان کے متعلق مختلف قسم کی غلط قصے کہانیاں بعض تفاسیر موجود ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کے ذریعے مسلمانوں میں یہ رواج پا گئے تھے۔ یہ اسرائیلیات کہلاتی ہیں، جو بنی اسرائیل کی روایات ہوتی ہیں جن کے سچے اور جھوٹے ہونے کا 100% یقین نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ان اسرائیلیات نے مسلمانوں کے اندر رواج پا لیا۔ اصل میں مطلب یہ ہے کہ یہود نے ان چیزوں کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھتے تھے، اور جو ان دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ گویا یہود، عرب کے جو یہود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، وہ دو قسم کے جادو ٹونے کی پیروی کرتے تھے۔ ایک وہ جادو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا، اور ایک وہ جادو منتر جو ملک عراق میں مشہور شہر بابل میں دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ یہی درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے کہ اسلام لانے سے کافی پہلے بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو بخت نصر کے ہاتھوں ملک بدر ہو کر بابل میں آباد ہو گئی تھی۔ بخت نصر وہی شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کو تہس نہس کیا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے جو ان کی جبریل امین کو یہود کو ان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں معلوم تھا کہ ایک شخص جس کا نام بخت نصر ہے وہ اس کا بنی اسرائیل کا جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کرے گا، اور بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ تو ان کی دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب جبریل امین کو معلوم تھا تو کیوں نہ حضرت جبریل امین نے
اس شخص کو مرنے دیا اور اس کو کیوں بچا لیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز جو ہے وہ ہونی تھی. جبریل امین نے اس لیے ان کو بچایا کیونکہ اللہ نے اس شخص کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی لکھی ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کی دوسری جماعت وہ تھی جو عراق سے واپسی پر فلسطین میں آباد ہو گئی تھی. آیت اس تاریخی حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہود بنی اسرائیل کے 2 گروہوں کے اخلاق رذیلہ کے وارث بن چکے تھے. قرآن مجید کی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کو 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا جو لوگوں کو جادو سکھانے آتے تھے اور انہیں حفظ ما تقدم یہ تنبیہ بھی کرتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجیں گے، لہٰذا تم جادو کا فن ہم سیکھ کر اسے برے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، اس طرح سے کافر نہ بنو. اس سلسلے میں تفہیم القرآن میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ جو ہے وضاحت کرتے ہیں کہ فرشتوں کو ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، یوں سمجھیے کہ جیسے پولیس کی بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو نشان زدہ نوٹ لے کر رشوت کو طور پہ دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑے اور اس کے لیے بے گناہی کی گنجائش باقی نہ رہے. یعنی کہ اگرچہ سحر جادو ٹونا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن فرشتوں کو اس لیے سکھایا گیا تھا تاکہ سرکش اور بدہج یہودیوں کی بدعمالیاں جو ہے واضح ہو سکیں، تاکہ ان کا جو ان پہ حجت قائم ہو سکے. اس کے علاوہ وارننگ کے باوجود یہود فرشتوں سے ان عملیات کو سیکھتے تھے جن کے ذریعے وہ زوجین کے درمیان تفریق ڈالتے تھے اور معاشرے میں فتنہ فساد پھیلانا، خاندان کو توڑنا، فتنہ فساد پھیلانے کی ابتدا ہوتی ہے. یہ حرکت یہود کی انتہائی پستی کی دلالت کرتی تھی. گویا ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ ختم کر دیا جائے. محبت کے رشتے سے معاشرے کا استحکام جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا اور وہ اس حقیقت سے بھی ناواقف تھے کہ اعمال شیطانیہ سے کسی کو نفع یا نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ علم بذات خود بے اثر ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ اپنے لیے وہ خود ایک چیز اپنے نقصان کے لیے باعث بن رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف ایک چیز اخذ کی اور اس کو استعمال کیا. آخر میں بتایا گیا کہ یہود جو ہیں بخوبی جانتے تھے کہ ان کے اس طرح کے اعمال رذیلہ میں پڑھنے سے ان کی آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. افسوس یہ کہ دین حق جیسی نعمت سے منہ موڑ کر انہوں نے کفر کی رستوں پر اور جادو ٹونے کے رستوں پر اختیار کر لیا. گویا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ان کا ایمان باقی نہیں رہا. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ کل 13ویں رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.